اور یہاں کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ عقل مندوں کو، جو عقل والے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں رب کو یاد کرتے ہیں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، چاہے کروٹیں بدلتے ہوں، اور غور کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یاد کرنا، جب اللہ کی کائنات میں غور کرو گے تو حقیقت میں اس کے خالق کو یاد کرو گے جس نے تخلیق کی ہے۔ اگر تعریف، مثال کے طور پر کوئی پنکھے کی تعریف کرے گا تو در حقیقت تعریف اس کے خالق کی ہوگی، اس کو تخلیق کرنے والوں کی ہوگی۔ تو اللہ کی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جب اس کا کوئی بندہ اس کی تعریف کرے گا تو در حقیقت وہ اپنے رب کی تعریف کرے گا، اور جب اس کے ساتھ نور ایمانی شامل ہو جائے تو بس وہ مومن ہو جائے گا، وہ ایمان والا ہو جائے گا۔ اب جب غور کرتے ہیں تو کس چیز پر غور کرتے ہیں؟ زمین کی پیدائش پر غور کرو، آسمان کی پیدائش پر غور کرو، اور تسلیم کرتے ہیں پھر، اے ہمارے مالک، نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ قدرت بیکار، فضول میں کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہے اللہ نے، بیکار کوئی چیز بھی تخلیق نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، پاک ہے تو ہر عیب سے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سب آمین کہتے ہیں، کوشش کوئی نہیں کرتا بچنے کی، اکثریت کہتی آمین یا رب العالمین، کوشش کوئی نہیں کرتا۔ جب کوشش کرے گا تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے قریب پہنچے گا، پھر توفیق ملے گی اس کی جانب سے۔ کوشش ہی نہیں کرے گا تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں غور کیجئے کہ وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں تخلیق زمین اور آسمان میں، اور کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اس میں اشارہ ہے اس کے اندر، ھذا ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب کچھ تو نے باطل پیدا نہ فرمایا۔ اب ما جو ہے نفی کے معنی میں ہے، اور ما سوال کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں انکار کے معنی میں نفی، ما خلقت ھذا باطلا، یعنی یہ سب کچھ تو نے باطل پیدا نہ فرمایا۔ لفظ ھذا اس میں اشارہ ہے، ھذا ھذہ جیسے بھی ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے، یہ قریب محسوس مبصر کے لیے، یعنی کہ جو اس کو محسوس کر رہا ہے، جو تبصرہ کر رہا ہے، اس کے لیے یہ بہت قریب کا لفظ ہے۔ ھذا یہ، ذالک یا تلک وہ، تو بہت قریب کی بات ہے، تو نظارہ ہو رہا ہے تو قریب کی بات ہے نا، مومن اپنی فراست سے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے تو قریب کی بات ہے نا۔ انہ ینظر بفراست المومن، انہ ینظر بنور اللہ۔ اب لفظ اس مشار الیہ پر بولا جاتا ہے جو قریب بھی ہو، جو قریب بھی ہو، دیکھا بھی جا سکے اور محسوس بھی کیا جا سکے۔ نہیں سمجھا؟ چھوڑ دوں گرامر نہیں بتاؤں؟ تو یہ لفظ ھذا کا جو ہے نا، یہ مشاہدے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یعنی میرے قریب بھی ہے اور میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور مجھے اس کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ تو اس دنیا میں ہم موجود ہیں، ہے نا، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے ہمیں اس کا؟ نہیں ہو رہا، بس ادراک نہیں ہو رہا۔ ہاں ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، تو ادراک نہیں ہو رہا۔ جس دن ادراک ہو گیا اس دن بیڑا پار ہو جائے گا، اس دن کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ادراک نہیں کرتے۔ جس دن ادراک ہو گیا اس دن کام بن گیا۔ یعنی ایک چیز آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، جس دن وہ سمجھ میں آ گئی تو بس کامیاب ہو گئے اس مشاہدے میں۔ نہیں سمجھے؟ کامیاب ہو گئے اس مشاہدے میں۔
کہ بغور دیکھ رہے ہیں، بس جس دن وہ مقصد حاصل ہو گیا کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو پتہ چلا کہ وہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے جب لفظ ھذا کے ساتھ یہ کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، تو انہیں باطل پیدا نہ کیا یہ زمین اور آسمان، تو یہ 14 طبق ان کے قریب ہوتے ہیں، یہ 14 طبق ان کے قریب ہوتے ہیں، یہ 14 طبق ان کے سامنے ہوتے ہیں، یہ 14 طبق ان کو محسوس ہوتے ہیں، یہ 14 طبق ان کو نظر آتے ہیں۔ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ آج میں ثابت کروں گا یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا مر گئے مٹی میں مل گئے اب کیا ہے، یہ بھی ثابت کر دوں گا یہاں انشاءاللہ تعالیٰ، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ لیکن بس اس میں آدمی کو ایگریسو نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایگریسو یعنی جاہر ہو کر، جاہل نہیں کہہ رہا، جاہریت کا مظاہرہ کر کے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھو، حد سے بڑھ گئے تو شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور حد سے گر گئے تو گستاخ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اعتدال بہت ضروری ہے، اور اسلام بڑا اعتدال کا مذہب ہے۔ اس میں اشارہ مبصر قریب کے لیے، مبصر جو تبصرہ کر رہا ہے تو وہ دیکھ کر رہا ہوتا ہے نا، تبصرہ مشاہدے میں اس کے بعد ہوتی ہے۔ مبصر تبصرہ کرنے والے کو کہتے ہیں، بصر سے دیکھنے والے کے ساتھ، یعنی کہ دیکھ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو آ جائے گی، کوشش کریں انشاءاللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ینظرو فرمایا، قد ینظرو نہیں فرمایا، سوف ینظرو نہیں فرمایا، سینظرو یا کان ینظرو نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اچھا ایک بات اور بتا دوں، ہمارے یہاں زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ اردو میں اور انگلش میں 3 ہوتے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل۔ اسلام عربی زبان ایسی پیاری زبان ہے، مستقبل کیا ہے؟ مستقبل کیا ہے یہ بتائیے؟ ہاں، تو اسلام میں تو آنے والی چیز نہیں ہے، جو موجود ہو وہی ہے۔ تو اسی لیے ماضی اور مضارع ہے، مضارع کا استعمال حال کے لیے کیا جاتا ہے، اور مضارع کا استعمال جو ہے مستقبل کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تو اگر مضارع پر قد داخل ہو تو ماضی قریب کا معنی دے گا، یعنی گزرا ہوا بالکل قریب، ابھی۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ اس میں فرمایا اے محبوب ہم نے دیکھا ہے آپ کا رخ انوار آسمان کی طرف پھرنا۔ جب آیت قبلہ آئی تھی نا تب بھی ان سرکار بار بار دیکھ رہے تھے، تو مقصد دیکھ رہے تھے نا، ابھی تو دیکھا ہے آپ نے، تو ماضی ہو گیا نا یہ۔ اور زیادہ تر کلام ماضی اور حال پر ہوتا ہے، کسی بھی زمانے میں اگر بات ہو، بہت کم فیوچر پر ہوتا ہے، کیونکہ فیوچر امید کے ساتھ ہے، ماضی گزر گیا اور حال جاری ہے، حال میں ہم موجود ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنا حال درست کر لیا تو ماضی بھی سنور جائے گا، اور مستقبل تو خود بخود سنور جائے گا۔ تو اس وقت ہمیں حال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب حال درست ہوگا تو ہمارا قال درست ہو جائے گا، یعنی نہیں سمجھے؟ قال کہتے ہیں بیان کرنے کو۔ تو جب ہم اچھے حال میں ہوں گے تو اچھی باتیں بیان کریں گے نا، جب چیزوں کو صحیح سے سمجھ لیں گے تو بیان بھی صحیح کریں گے، پھر اس میں ہیرا پھیری نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب چیزوں کو سمجھنا چاہیے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یعنی ابھی آپ نے رخ انور کو آسمان کی طرف بلند کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا، تو
تو ہم نے دیکھ لیا تھا، یہ ماضی قریب کا معنی ہے۔ اگر حضور قد ینظر فرماتے تو مومن کی رویت کے کیا معنی؟ دیکھنا، رایتوں سے رویت کہتے ہیں نا، چاند کی رویت ہو گئی، چاند نظر آ گیا، اسی پر بنی ہے رویت ہلال کمیٹی، چاند دیکھنے والی کمیٹی۔ یہ اس لیے سمجھاتا چلا جاتا ہوں کہ ہماری زندگی میں یہ الفاظ آتے ہیں تو ہمیں پریشانی نہ ہو، جہاں کہیں آئے ہم فوراً سمجھ لیں۔ تو قد ینظر فرماتے تو مومن کی رویت ماضی قریب سے خاص ہو جاتی۔ اگر مضارع پر سین یا سوف داخل ہو تو مستقبل قریب کا معنی دے گا، آنے والا قریب، یعنی تم دیکھو گے، بہت جلدی دیکھو گے، یعنی ایسے۔ اب کیا فرمایا؟ فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ ان قریب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال دیکھ لیں گے۔ وہی بات آ گئی جو ابھی میں نے کی، ان قریب دیکھ لیں گے تمہارے اعمال۔ تو سین نے مضارع کو مستقبل قریب سے خاص کر دیا، ایسے ہی صوفہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ تمہید یوں باندھ رہا ہوں کہ انہو ینظر سمجھ میں آ جائے کہ ہے کیا، یہ اس لیے باندھ رہا ہوں۔ تو ایسے ہی صوفہ ہے۔ اگر حضور فرماتے سینظر یا سوف ینظر، یعنی ان قریب دیکھے گا مومن، تو یہ زمانہ مستقبل قریب سے خاص ہو جاتا۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا دیکھے گا یا دیکھا، نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا۔ مومن دیکھ بھی رہا ہے اور دیکھتا بھی رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ موت ایک پردے کا نام ہے، موت کے معنی ختم نہیں ہو جانا۔ لوگ کہتے ہیں یار اب تو مر کے مٹی میں لگا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں میں، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی درست اور بہتر ہو جائے، اور زندگی میں جتنے بھی ہم نشیب و فراز چڑھتے اترتے ہیں وہ ہم اس اعتبار سے چڑھیں اور اتریں کہ ہمیں آگے اس کا جواب دینا۔ یہ سینہ چوڑا ہے ہمارا، پہلے تو 14 فٹ چوڑے سینے ہوا کرتے تھے، اتنے لہیم شہیم لوگ ہوتے تھے۔ تو یہ چوڑا رکھو، لیکن اس حد تک چوڑا رکھو کہ وہاں جواب دے سکو یوں کیوں چوڑا رکھا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اگر کانا کا لفظ مضارع پر آ جائے تو ماضی استمراری سے خاص ہو جاتا ہے، جیسے کہ کانا یضرب، وہ مارتا تھا، اب نہیں مار رہا، مارتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بغیر قد، کانا، سین یا صوفہ کے لفظ ینظر صیغہ مضارع ارشاد فرمایا، یعنی حال کا صیغہ، اور ہر وقت حال میں ہے ہم۔ موت کس زمانے میں آئے گی ہمیں؟ ماضی میں آئے گی، مستقبل میں آئے گی، حال میں آئے گی۔ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں اپنا حال درست کرو۔ جب حال درست ہوگا تو پھر قال خود بخود درست ہو جائے گا، ورنہ آدمی آگے پیچھے کرتا رہے گا، اگر مگر کرتا رہے گا، بہانے ڈھونڈتا رہے گا، تلاش کرتا رہے گا، اور مجھ سے وہ موت آ لے گی اور یہاں حلق میں اٹک جائے گی، پھر کچھ نہیں بنے گا، پھر کچھ نہیں، پھر کروڑوں کمائے ہوں گے، اربوں کمائے ہوں گے، سب دھرا رہ جائے گا اور دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ جب کسی کو قبر میں لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی اولاد جاتی ہے، وہ خود جاتا ہے، اس کا مال جاتا ہے، مال جا رہا ہے نا بھائی، 2 4 گاڑیاں جا رہی ہیں، مال لگا ہوا ہے نا اس پہ، اعمال جاتے ہیں، 2 چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک وہ خود اور اعمال، باقی چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ تو کیا اس کو مل گئے؟ وہ نہیں ملے۔ اب اس کا حساب دینا ہے اس کو، اس کا جواب دینا ہے اس کو، چاہے وہ معاملات زبان سے کیے ہوں، چاہے ہاتھ سے کیے ہوں، چاہے پیسہ دے کے کروائے ہوں کسی کو۔ لوگ کہتے ہیں نا پیسہ دے کے، یار پیسے دے کے یہ کام کروا لوں گا، تو اگر کسی کو مار دیا گیا تو اس میں برابر کے شریک ہو، قتل تمہارے اوپر بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، اس کا مفہوم، اگر 2 لڑنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ مرنے والا مظلوم ہے، وہ بھی برابر کا شریک ہے۔
کیوں؟ اگر اس کا موقع لگ جاتا تو وہ اسے مار دیتا. وہ تو اس کا داؤں چلا نہیں، جس کا چل گیا اس نے مار دیا، تو وہ بری اس ذمہ نہ سمجھا جائے. وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی. یہ بات سمجھ لو. لوگ آئے ہائے. اب وہ الگ بات ہے کہ ناگہانی طور پر مار دیا کسی کو، دو لڑنے والے نہیں لڑ رہے، ویسے ہی مار دیا کسی کو. یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. یہاں تو نفس کی لڑائی کی بات کر رہا ہوں میں. وہ ایک الگ چیز ہے. دو لڑنے والے آپس میں، تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اچھا، تو لفظ ینظر و صیغہ مضارع ارشاد فرمائے، اور مضارع کا اقتضاء حال اور استقبال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور دیکھے گا، جیسے آج ظاہری حیات میں دیکھتا ہے ویسے ہی کل برزخی حیات میں بھی دیکھے گا. جب برزخی حیات کا تصور آ جائے تو سارے معاملات سدھر جائیں گے. جب تک یہ تصور پکا نہیں ہوگا معاملات نہیں سدھریں گے ہرگز. یہ مت سمجھنا کہ آنکھ بند ہو گئی تو اس کی بصارت بھی بند ہو گئی. بلکہ آج آپ کی سائنس ثابت کر رہی ہے جب کسی کو موت آتی ہے عام آدمی تو 4 دن تک تو اس کا دماغ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. جنگ چلتی رہتی ہے، قبول ہی نہیں کرتا، وہ مان ہی نہیں رہا ہوتا کہ نہیں ایسا ہو گیا. اور بہت سارے معاملات ہیں. یہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن. انہو ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا. آج بھی دیکھتا ہے، کل بھی دیکھتا رہے گا، اور قبر میں بھی دیکھے گا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. دنیا قید خانہ ہے. سرکار کی حدیث ہے نا، المومن فی المسجد الطیر فی نہیں المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد الطیر فی القفص. طائر کہتے ہیں پرندے کو، کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، پرواز کرنے والا. تو مومن مسجد میں ایسا ہے کہ جیسی مچھلی پانی میں. اگر مومن کو یعنی مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے تو کتنی خوش ہوتی ہے، تو ایسے اس کا دل مسجد میں لگتا ہے. اور پرندہ اور منافق ایسا ہے مسجد میں جیسے پرندے کو قید کر دیا جائے پنجرے میں. کیسا بے چین اور بے تاب ہوتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے کہ میں نکل جاؤں کسی طرح سے، آزاد ہو جاؤں کسی طرح سے. تو منافق چاہتا ہے بس کیسے مسجد سے باہر نکل جاؤں میں. لیکن مومن جیسے مچھلی، تو مومن تو یوں، کیونکہ مومن کو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور بازار میں کیا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بہرحال اب دیکھیے، ملائکہ قبر میں مومن سے اسی لیے کہتے ہیں لم کنو مات العروس کا نوم کہتے ہیں نیند کو. کا نو مات العروس، سو جا مثل نو بیاتہ دلہن کے. جیسے نئی دلہن سو جاتی ہے نا، ایسے سو جا ایمان والوں کو قبر میں. ایسے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مر جا، ایسا سو جا، سونے کے بعد اٹھنا ہے. یہ نہیں کہتے کہ مر جا، جیسے میں نے کہا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آج بلکہ ابھی ان کے چاہنے والے آئیں گے اور یہ ان کو ملاحظہ فرمائیں گے، اور پھر یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. کیسے؟ قبر پہ جاتے ہیں نا تو وہ ملاحظہ فرماتے ہیں قبر والے. یہ انہیں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ المیت یسمع خفق النعال، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 178. میت جوتوں کی آہٹ کو سنتی ہے، جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتی ہے. تو جب عام میت سنتی دیکھتی ہے
تو یہ کیوں نہیں دیکھتے سنتے جن کے لیے فرمایا انہو ینظر بنور اللہ، کہ بے شک یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں مومن جو ہیں۔ تو اس ساری بحث سے پتہ چلا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا۔ مومن اپنی قبر میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا، مومن قبر میں سنتا ہے اور سنتا رہے گا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ اہل قبور کو سلام کہو، یہ حکم ہے ہمیں کہ قبر والوں کو سلام کہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان، لفظ قبرستان ہے، قبرستان نہیں ہے، اکثر وہ قبرستان جا رہا ہے، نہیں، لفظ قبرستان ہے۔ تو جب تم قبرستان سے گزرو تو کہو اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو۔ بلکہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم اذا خرجوا الی المقابر فکان قائلہم یقول فی روایتی ابی بکر السلام علی اہل الدیار، وفی روایتی ظہیر السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم اللاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ مسلم شریف کی حدیث، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 154 پر ہے۔ یہ سنیے ترجمہ اس کا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں تعلیم دیتے تھے کہ وہ قبرستان جائیں تو کہیں، دیکھیں کانا کا لفظ آیا نا، ماضی میں چلے گئے، ابھی جو سمجھایا کانا رسول اللہ، تعلیم دیتے تھے، اور یہاں ینظروں میں کانا نہیں کہا، کیا ہوا؟ کہتے تھے وہ قبرستان جائیں تو کہیں السلام علی اہل الدیار، اور ایک اور روایت میں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم اللاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مسلمانوں کے گھر والوں، السلام علیکم، انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ لاحق کے کیا معنی؟ ملنے والے، یعنی تم چلے گئے ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ملنے والے ہیں، لاحق ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ شرح مسلم سعیدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 پر۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اہل قبور کو سلام کہنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ہم تو آتے ہیں کہتے ہیں بابے کیا حال ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہم نے تو یہی سنا ہے، اور بھائی یا آ کے میں نے تو دیکھا لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، نام لے کے آواز دی اور گالیاں دینا شروع ہو گئے۔ وہ بھی انہوں نے منڈی نکال کے جھانکا، وہ بھی گالیوں سے اس کا استقبال کر رہے ہیں آنے والے کا۔ ہاں ہاں سنا ہے میں نے یہ کیا ہے؟ خود بدلتے نہیں، اسلام کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ گناہ گار ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم بھی ہے۔ اس کی غرض اور غایت کیا ہے؟ کیوں ہے یہ ضروری؟ اس کی غرض اور غایت، آپس میں سلام کرنے کو رواج دو، کیوں ہے یہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ مسلم شریف بحوالہ انوار الحدیث صفحہ نمبر 339 یعنی کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے تمہارے درمیان؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔ تو معلوم ہوا کہ آپس میں علیک سلیک سے باہمی محبت بڑھتی ہے۔
تو جب حکم شریعت کے مطابق اہل قبور کو سلام کہا جائے گا تو سلام کہنے والے اور قبر والوں کے درمیان محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ لیکن یہاں تو جاتے ہی نہیں ہیں، بھول گئے، قبرستان ہی نہیں جاتے، کبھی تو چلے جایا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ سلام کر کے صاحب قبر کو کلام وغیرہ اور تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ تحفہ کس صورت میں پیش کریں گے؟ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا، اس کی طرف سے استغفار کر دی، اس کو قرآن پاک پڑھ کے ایصال کر دیا، یہی تحفے کے ذرائع ہیں۔ اچھا، وہ اس تحفے محبت کے بدلے میں آپ کو سلام کرے گا، کیونکہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، جو نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، اور یہاں سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کے لیے دعا کرے گا اور اپنا تحفہ محبت آپ کو پیش کرے گا، کیونکہ سلام کہنے کی غرض ہی یہی ہے کہ آپس میں محبت بڑھے۔ تو ثابت ہوا اہل قبور کو سلام کرنا بھی جائز، اہل قبور کو تحفہ محبت پیش کرنا یعنی ایصال ثواب بھی جائز، ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی جائز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اگر وہ حیات میں نہیں ہوتے تو پھر سلام کا جواب کیسے دیتے؟ اور سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اگر سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اب ایک بات اور بتاتا ہوں آگے آپ کو۔ شریعت کا یہ بھی حکم ہے، سن لیں ایک شرعی مسئلہ، اندھے کو اشارے سے سلام نہ کیا جائے، اندھے کو اشارے سے سلام نہ کیا جائے، اونچا سننے والے، کم سننے والے یا نہ سننے والے کو بول کر سلام نہ کیا جائے، کیونکہ اندھا اشارے کو نہیں دیکھ سکتا، نہ سننے والا آواز کو سن نہیں سکتا، اور اندھا اشارے کو نہ دیکھے گا تو جواب نہ دے گا۔ اسی طرح نہ سننے والا آپ کا سلام سن نہ سکے گا، جواب نہ دے گا، تو اس کا گناہ سلام کرنے والے پر پڑے گا۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب قبر پہ جاؤ تو سلام کرو، اس کا مقصد جواب دیتے ہیں قبر والے، جب سلام، جبھی تو حکم دیا گیا ہے کہ جب جاؤ قبر پہ تو سلام کرو۔ اللہ اکبر۔